میں ہوں عبدالستار اور آج آپ کو میں مزید بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں لو میرج کے کون سے اچھے سائن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لو میرج کریں گے یا نہیں کریں گے، آیا آپ ارینج میرج کی طرف جائیں گے یا لو میرج کی طرف جائیں گے۔ تو لو میرج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انگوٹھا بھی مضبوط ہو۔ یاد رکھیں، انگوٹھا آپ کا لمبا ہونا چاہیے اور اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ لچک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے آپ کو قائل کر لیں گے، اپنی بات منوا لیں گے۔ آپ لو میرج کی طرف تو جائیں گے لیکن آخر میں آپ ہار مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ کا یہ انگوٹھا سخت رہتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط اور لمبا انگوٹھا دیا اور اس پہ یہ بدائی بنتی ہے، یہاں پہ کانک بن رہی ہوتی ہے، یہ اگر بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لو میرج کی طرف 100% جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لمبا انگوٹھا دیا ہوا ہے اور آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہیں اور ان کی آگے ان کی جو ٹپ ہے وہ بھی نوکدار ہے، ایک لمبی ہتھیلی بھی لمبی ہو، ہاتھ لمبا ہو، انگلیاں لمبی ہوں، تو ایسے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ 100% لو میرج کی طرف جاتے ہیں۔ اور خاص کر جب ان کی یہ آپ کو یہ جو تیسرے پور پہ یہ ایسے تسبیح نما دانوں والی اس طرح ایک لائن نظر آئے، یہ بھی لو میرج کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہاں پہ آپ کو بدائی نظر آئے، یہ بھی علامت ہے۔ انگوٹھا آپ کو ایک سیدھا مضبوط انگوٹھا نظر آئے، انگلیاں آپ کو لمبی نظر آئیں، ہتھیلی بھی لمبی نظر آئے، اور یہاں پہ آپ کو 3 لائنیں یہ بھی آپ کو کمپلیٹ نظر آئیں، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ اور یہ جو زندگی کی لائن ہے، دماغ کی لائن ہے، اور یہ جو دل کی لائن ہے، یہ بھی سیم اسی طرح نظر آئیں، تو 100% آپ کے لو میرج کرنے کے تقریباً چانسز بن گئے ہیں۔ اب مزید چیک کریں گے کہ ہاتھ میں اور کون سے سائن ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی لو میرج ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ ایک اور بات یاد رکھیں، آپ انگوٹھے کو اس طرح کھولیں، ہاتھ کو فل کھولیں، دیکھیں گے کہ یہ دیکھ لیں ایسے آپ کا یہ 90 اینگل بن رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ 90 اینگل بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فل دیکھیں میں نے جتنا کھل سکتا تھا انگوٹھے کو کھولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ اتنا انگوٹھا کھل جاتا ہے تو آپ کھلے دل کے مالک ہوں گے، آپ کی سوچیں بھی بڑی ہوں گی اور آپ بڑی ایک متوازن زندگی گزاریں گے، یعنی کہ نہ بہت زیادہ آپ کنجوس ہوں گے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ سخی ہوں گے کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس سارا کچھ ہی آپ خرچ کر دیں یا ضائع کر دیں۔ تو ایسے لوگ بڑے زبردست زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو بڑی عقل مندی کے ساتھ گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں پرابلم کم ہوتی ہیں اور ایسے لوگ بھی کامیاب شادی کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ لو کریں یا ارینج کریں۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی انگلیوں میں اگر گیپ پایا جاتا ہے، اچھا گیپ پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اگر یہ گیپ پایا جاتا ہے اس انگلی کی درمیان، یہ انگلی آپ کی لمبی بھی ہو، یہ آپ کی پہلے یہ جو پور ہے نا یہ شمس فنگر کا، اس پور سے بھی یہ اگر تھوڑی سی اور بڑی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے آپ کا، اور آپ 2 4 نہیں بلکہ اگر 100 200 ہزاروں لوگ بھی ہوں تو آپ اس مجمع سے بات کر سکتے ہیں، آپ سپیچ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی جرت ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈسپلن کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور آپ کے اندر لاپرواہی نہیں پائی جاتی، آپ کے اندر جھجک بھی نہیں پائی جاتی۔ اور جب یہ انگلی آپ کی چھوٹی رہ جاتی ہے تو پھر آپ کے اندر تھوڑی لاپرواہی بھی پائی جاتی ہے، پھر آپ کے اندر جھجک بھی پائی جاتی ہے۔ اور جب یہ ایسے گیپ دیکھیں کتنا زیادہ گیپ ہے، اگر یہ گیپ اچھا ہوگا تو آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت زیادہ ہوگی، آپ اچھے ڈیسیژن لیں گے اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ ڈیسیژن لیں گے اور زبردست فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہے آپ لو میرج کریں ارینج میرج کریں آپ کی میرج بڑی کامیاب ہوگی۔ اور اسی طرح یہ جو عبارے یہ جو زحل کی فنگر ہے اور یہ جو شمس کی فنگر ہے، اگر اس کے درمیان فاصلہ ضرورت سے زیادہ ہو تو ایسے لوگ تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، بلکہ کافی حد تک غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فاصلہ اگر مناسب ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں میرا ان کے درمیان گیپ تو زیادہ ہے لیکن یہ والا گیپ زیادہ نہیں ہے، یہ بس مناسب ہے۔ اور اگر ان 2 انگلیوں کے درمیان گیپ زیادہ ہو تو ایسے لوگ بھی بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلے کرنے والے، بڑے عقل مندی کے ساتھ فیصلے کرنے والے، اور ایسے لوگوں کی جو فیصلوں میں بڑی وسعت ہوتی ہے، سوچ بڑی گہری ہوتی ہے۔ مذہبی عنصر بھی ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں،
اور بڑی عقل مندی کے ساتھ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگوں کی شادی بھی بڑی کامیاب دیکھی گئی ہے جن کی یہ مشتری کی فنگر اس بڑی انگلی کے قریب تک پہنچ رہی ہو۔ تو ایسے لوگوں میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور سوجھ بوجھ بھی ان کے اندر بہت زبردست ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کے انڈر کام نہیں کرتے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کی یہ شمس فنگر بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہاں تک ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے، یہاں یہ اس پور تک ہوتی ہے بس، یا اس سے تھوڑی سی بڑی۔ تو ایسے لوگوں کے دماغ کو دوسرے لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے لو میرج بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کی میرج لائف عام طور پر خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، جو پامسٹری کی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسی انفارمیشن آپ کو کوئی بندہ نہیں دے گا۔ یہ بہت قیمتی معلومات ہیں جو کوئی بھی اپنے سینے سے اتنی جلدی نکالتا نہیں ہے، لیکن شکر الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے دوں، کیونکہ میں یہ علم اپنے ساتھ لے کے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سارا علم اپنے پیارے دوستوں کو، اپنے پیارے پیارے جو فرینڈز ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، جو بھی میری ویڈیو کو سنیں گے ان تک پہنچے، اور جو پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں ان کو میں 100% اپنا علم دے سکوں۔ جتنا میں نے سیکھا ہے، بک سے پڑھا ہے، بزرگوں سے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، وہ سارا نالج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ تو باقی یہاں پہ ایک جالی بنتی ہے، اگر آپ کو غبارِ زہرہ پہ یہ جالی نظر آتی ہے تو یہ آپ کو پراپرٹی بھی دلواتی ہے، یہ آپ کو ایک خوشحال زندگی کی بھی ضمانت ہوتی ہے۔ آپ بڑی خوشحال، بڑی خوبصورت زندگی گزاریں گے، بشرطے کہ یہاں پہ باریک باریک لائنیں بہت زیادہ نہ ہوں، یہ صاف ستھری جالی بنے تو آپ 100% لو میرج بھی کریں گے، اور آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں، تمام سہولتیں، اچھے کپڑے پہننا، فیشن، ہر چیز، زندگی کا مزہ لینا، ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کو جپٹر کے غبار پہ ایسے کراس نظر آتا ہے تو یہ بھی کامیاب لو میرج کی علامت ہے۔ اس طرح اگر غبارِ کمر سے کوئی لائن ایسے ٹچ ہو جاتی ہے قسمت کی لائن کے ساتھ، لیکن اس کو کاٹے نہیں، یہ نہیں کہ آگے جا کے ایسے کاٹ دے، پھر وہ شادی کچھ عرصے تو تعلق رہے گا لیکن بعد میں وہ شادی ختم ہو جائے گی۔ ایسے لائنوں کا ملنا، تو عمر کے جس حصے میں یہ قسمت کی لائن کے ساتھ یہ لائن ٹچ ہوگی، یہ آپ کی کامیاب لو میرج کی بہت بڑا سائن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو یہ شادی کی لائن یہاں پہ ہوتی ہے، یہاں سے ایسے چلے اور ایک ایسے شروع میں دو شاخہ ہو، ایسے ہو کے چلے اور یہ لائن ٹوٹے نہ، تو 100% یہ لو میرج کا بہت بڑا سائن ہے۔ یہ اگر ہلکا سا نیچے کی طرف جھکے تب بھی بیسٹ ہے، اور اگر بالکل سیدھی رہ کے ایسے کوئی لائن ٹچ ہو جائے اس کے ساتھ، تو یہ بھی بڑا اچھا سائن سمجھا جاتا ہے لو میرج کے لیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی یہ شمس کی شہرت کی لائن ہے، یہ لائن اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو آپ لڑکی ہیں تو آپ کی امیر لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی اور وہ بڑا فیمس کوئی بندہ ہوگا، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کی کسی بہت زیادہ امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی اور وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہوگی، ہو سکتا ہے وہ شوبز میں ہو، کوئی بہت بڑے کسی سرکاری ادارے میں جاب کر رہی ہو یا پرائیویٹ ادارے میں جاب کر رہی ہو، یعنی کہ بہت زیادہ ویل سیٹل اور ویل فیمس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، اور آپ کو شادی کے بعد بہت زیادہ دولت بھی ملتی ہے اور آپ کو شہرت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک لائن ایسے ٹچ ہو کے دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ ٹرائی اینگل بنائے، یا یہ ٹرائی اینگل اس طرف بن جائے، تب بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 100% یہ لو میرج کرتے ہیں۔ یہ لو میرج کا بہت بڑا سائن ہے۔ اسی طرح اگر ایک ٹرائی اینگل یہاں پہ بنے اور ایک لائن ایسے اوپر کی طرف نکل جائے، یا یہاں پہ ایک سٹار سا بن جائے، تو ایسے لوگ بھی 100% لو میرج کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ایسے بن جاتا ہے، یہ ایک مربع سا بن جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی 100% لو میرج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اوپر کی طرف لائنیں جاتی نظر آ رہی ہیں دل کی لائن سے، تو 100% ایسے لوگ لو میرج کریں گے۔ لیکن اگر دل کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں نیچے کی طرف آئیں، ایسے نیچے کی طرف گریں اور دل کی لائن بھی نیچے کی طرف گر جائے، تو یہ سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ایسے لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پھر لو میرج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ لو میرج کرتے ہیں۔ ہاں اگر یہ ایسے نکل کے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو ایسے لوگ بھی
لو میرج کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی جو لو میرج ہوتی ہے وہ آؤٹ آف فیملی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں شادی کریں، اس طرح بھی دیکھا گیا ہے، یعنی کہ یا تو آؤٹ آف کاسٹ شادی کریں گے یا بالکل ہی مذہب سے باہر شادی کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے لو میرج کی. اسی طرح اگر آپ کی لائف پہ اس طرح کی ٹرائنگل آپ کی لائف لائن پہ بنتی نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی لو میرج کروا دیتی ہیں. اسی طرح اگر دماغ کی لائن پہ آپ کو کوئی ٹرائنگل نظر آتی ہے اس طرح کی بڑی، تو یہ بھی آپ کو لو میرج کروا دیتی ہے، کیونکہ یہ بھی لو میرج کا ایک بہت بڑا سائن اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو لو میرج سے ریلیٹڈ جتنے بھی اچھے اچھے سائن تھے وہ میں نے بتا دی ہیں. تو یہاں بہت کچھ آج کو آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو واقعہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں. کوئی خرچہ نہیں آئے گا آپ کا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی جناب، میری حوصلہ افزائی ہوگی. ضرور لائک کر دیں، بلکہ اگر ہو سکے تو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ میں جو اس ویڈیو سے آگے تیسرا حصہ اس کا بناؤں گا وہ بھی میں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے اندر بنا دوں گا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی کی جو لائنز ہوتی ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور کون سی لائنز بتاتی ہیں کہ شادی کامیاب ہوگی، اور کن لائنوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شادی ناکام ہو جائے گی اور انسان ڈائیورس کی طرف چلا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ دوسرا حصہ دیکھنے کا، سننے کا بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میرے صرف اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت مناسب سی فیس ہے میری، تو آپ اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی کروا سکتے ہیں. باقی کسی اور کوئی نمبر دے کمنٹس میں تو ہرگز اپنے اس نقصان سے کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے، نقصان سے بچ رہے ہیں. کسی اور بندے کا نمبر بالکل نہ لیں اور نہ کسی اور بندے کی بات پہ ٹرسٹ کریں. اسی لیے میں نے اپنی ویڈیو میں یہ اپنا نمبر لکھ دیا ہے میں نے، کہ کمنٹس میں بھی جہاں پہ میں رپلائی کروں وہاں پہ SNN TV پاکستان کی طرف سے وہ رپلائی ہوگا. سمجھیں کہ میں ہی آپ کو کمنٹس میں رپلائی کر رہا ہوں، اور میں لازمی کمنٹس میں آپ کا جو بھی میسیج آتا ہے میں اس کا ضرور رپلائی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب اتنی محبت سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ رپلائی کروں. آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہاتھ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ریڈ کروا لیا کریں، سوال نہ پوچھا کریں. ہاں کوئی مشورہ دینا ہو کہ آپ سر یوں کر لیں یا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیں، آپ اتنا بتا دیا کریں. لیکن وہ لمبے سوال جو آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کمنٹس میں، ان سب کے جواب دینا میرے لیے پھر مشکل ہوتا ہے اور بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں اور اپنے ہاتھ کی ریڈنگ کروا لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں اپنی ویڈیو بنانے پہ محنت کرتا ہوں، میں ریڈنگ میں بھی اتنی ہی محنت کرتا ہوں. کمنٹس میں ضرور وہ فرینڈز بتا دیں جن کی میں نے ریڈنگ کی ہوئی ہے کہ میں وہ آیا میری ریڈنگ سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن، یس یا نو میں جو بھی ان کے کمنٹس ہیں. اگر وہ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے تعریف کریں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ ابھی میرے علم میں کوئی کمی ہے تو میں سر ابھی اس کو امپروو کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. 30-35 سال تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ سیکھنے کا عمل جاری ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اور اضافہ کرے، کیونکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے کام میں 100% ماہر نہیں بن سکتا. انسان مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے، اور میں بھی سیکھ رہا ہوں، تو آپ بھی سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم سیکھتے رہیں گے. اور جب بھی میرے پاس کوئی اچھی انفارمیشن آتی ہیں، کچھ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے تو وہ میں ضرور آپ تک پہنچاتا ہوں. اور شکر الحمدللہ آپ اس چیز کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی میں ہر روز ایک نئی ویڈیو نئے جذبے کے تحت بناتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو میں انفارمیشن دے سکوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی غم کا سایہ آپ کی زندگی میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی اور ایمان والی زندگی دے اور خوشیوں بھری زندگی دے. آمین. اللہ حافظ.